ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے، وہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے۔ میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں، وہ محسن، شفیق اور مہربان ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندہ اور اس کے رسول ہیں۔ آپ درست منہج اور عظیم اخلاق کے مالک ہیں۔ اے اللہ، درود و سلام نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد پر، عام خیر و فضل والی آپ کی آل و اصحاب پر، اور تا قیامت بہت زیادہ سلامتی ہو۔ اما بعد، اے اللہ کے بندو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کے پاس پہنچنے کے لیے شرعی وسیلہ تلاش کرو اور اس سے خوف کھاؤ۔ سعادت مند وہ ہے جو اللہ کا تقوی اختیار کرے اور اپنے آقا کی طرف متوجہ ہو، اور اللہ اسے عزت دے، نعمتوں سے نوازے اور چن لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرتے رہا کرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ اللہ تمہیں اپنی رحمت کا دوہرا حصہ دے گا اور تمہیں نور دے گا، جس کی روشنی میں تم چلو پھرو گے، اور تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ مسلمانوں، اچھی طرح کام کرنے والوں کی تعریف، عمل کرنے والوں کی ستائش اور محنت کرنے والوں کی مدح قرآنی منہج، نبوی طریقہ اور تربیت کا راستہ ہے، جس پر عقل مند چلتے ہیں، جس کے ذریعہ چنندہ مخلصین پہچانے جاتے ہیں، اور جسے وہ نیک و متقی لوگ مضبوط پکڑتے ہیں، جن کے سینے کینوں سے محفوظ ہوتے ہیں، جن کے نفس چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بلند ہوتے ہیں، اور جن کے دل بغض و حسد سے پاک ہوتے ہیں۔ یہ صبح و شام اپنے رب کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں تو اس کے اندر صحابہ کرام کی ان کے اچھے اوصاف اور کریمانہ کارناموں کی وجہ سے بڑی اچھی تعریف پاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ کافروں پر سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہیں، تو انہیں دیکھے گا کہ رکوع اور سجدے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل اور رضامندی کی جستجو میں ہیں۔ ان کا نشان ان کے چہروں پر سجدوں کے اثر سے ہے۔ ان کی یہی مثال تورات میں ہے اور ان کی مثال انجیل میں ہے۔ اسی مثل اس کھیتی کے جس نے اپنا انکھوالا نکالا، پھر اسے مضبوط کیا اور وہ موٹا ہو گیا، پھر اپنے تنے پر سیدھا کھڑا ہو گیا اور کسانوں کو خوش کرنے لگا، تاکہ ان کی وجہ سے کافروں کو چڑھائے۔ ان ایمان والوں اور نیک اعمال والوں سے اللہ نے بخشش اور بہت بڑے ثواب کا وعدہ کیا ہے۔ اسی طرح اس میں وہ اس امت کی تعریف پاتے ہیں، اس امت کی تعریف پاتے ہیں کہ یہ خیر امت ہے، لوگوں میں لوگوں کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہے، اس لیے کہ وہ اس چیز کا حکم دیتی ہے جس کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے، اور اس چیز سے روکتی ہے جسے اللہ اور اس کے رسول نے روکا ہے، اور اس لیے کہ یہ اللہ پر ایمان رکھتی ہے۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ کے اس قول میں ہے، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے، کہ تم نیک باتوں کا حکم کرتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔ وہ اس میں انصار صحابہ کی تعریف پاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے مہاجر بھائیوں سے محبت کی اور ان کے ہاتھ میں جو کچھ تھا اس میں انہیں ترجیح دی، ہر چند کہ خود انہیں اس کی شدید ترین ضرورت تھی۔ اور یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قول میں ہے، اور ان کے لیے جنہوں نے اس گھر میں یعنی مدینہ اور ایمان میں ان سے پہلے جگہ بنا لی ہے، اور اپنی طرف ہجرت کر کے آنے والوں سے محبت کرتے ہیں، اور مہاجرین کو جو کچھ دے دیا جائے اس سے وہ اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہیں رکھتے، بلکہ خود اپنے اوپر انہیں ترجیح دیتے ہیں، گو خود کو کتنی ہی سخت حاجت ہو۔ بات یہ ہے کہ جو بھی اپنے نفس کے بخل سے بچایا گیا وہی کامیاب اور بامراد ہے۔ اور جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر نظر ڈالتے ہیں تو اس میں بڑی تعداد میں صحیح حدیثیں پاتے ہیں، جن میں محسنین کی اچھی خصلتوں کی تعریف کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اسلام میں سبقت، اچھی کاوش اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی وجہ سے تعریف کی۔ بخاری و مسلم نے اپنی اپنی صحیح میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحبت اور مال کے معاملے میں میرے اوپر
سب سے زیادہ ابو بکر کا احسان ہے۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تمہیں شیطان راستے میں چلتا ہوا دیکھ لے تو وہ اپنا راستہ تبدیل کر کے دوسرے راستے پر چلنے لگتا ہے۔ اسے بخاری اور مسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ اور انصار کی تعریف میں وہ حدیث ہے جسے امام بخاری نے اپنی صحیح میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انصار کا ایک فرد ہوتا، اور اگر انصار ایک وادی اور گھاٹی میں چلیں تو میں انہی کی وادی اور گھاٹی میں چلوں گا۔ انصار تو اندر کا کپڑا یعنی استر ہیں اور دوسرے لوگ باہر کے کپڑے یعنی ابرہ ہیں۔ اس سے ان کے عظیم مقام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید قربت کا پتہ چلتا ہے۔ اور حسن و حسین رضی اللہ عنہما کی تعریف میں وہ حدیث آئی ہے جسے امام ترمذی نے اپنی جامع میں صحیح سند سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن اور حسین اہل جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد قیس کے اشج کی تعریف کی جب وہ اپنی قوم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، تمہارے اندر دو خصلتیں ایسی ہیں جنہیں اللہ پسند فرماتا ہے، بردباری اور سنجیدگی۔ اسے مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی حدیثیں ہیں جو احادیث کی کتابوں میں مناقب کے ابواب میں درج ہیں۔ اس لیے اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں کہ اس قرآنی منہج اور نبوی طریقہ کا اس امت کے سلف اور چنیدہ لوگوں کے دلوں میں بہت گہرا اثر ہو۔ اسی لیے ان کی سیرتیں ان لوگوں کی خوش آئند اچھی تعریف سے بھری ہوئی ہیں جو اپنے اچھے کاموں اور شیریں خصلتوں سے اس کے مستحق تھے۔ یہ امام سفیان ثوری اور امام عبداللہ بن مبارک ہیں، دونوں فرماتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے فقیہ تھے، اور یہ امام شافعی ہیں۔ اپنے استاد امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں فرماتے ہیں، جب علماء کا ذکر ہو تو امام مالک ستارہ ہے، اور امام مالک مخلوقات پر اللہ کی حجت ہے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ اپنے شاگرد امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں فرماتے ہیں، میں بغداد سے نکلا اور وہاں کوئی آدمی احمد بن حنبل سے بڑھ کر افضل، ذی علم، فقیہ اور متقی نہیں تھا۔ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ امام شافعی رحمہ اللہ کے سلسلے میں فرماتے ہیں، جس نے بھی اپنے ہاتھ میں قلم اور دوات پکڑا ہے اس کی گردن پر امام شافعی کا احسان ہے۔ اور یہ امام مسلم رحمہ اللہ ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ سے ایک حدیث کے بارے میں پوچھتے ہیں اور وہ اس حدیث کی علت بیان فرماتے ہیں، تو امام مسلم ان سے کہتے ہیں، اے استاذ الاساتذہ اور حدیث کے علل کے ڈاکٹر، اللہ آپ کو باقی رکھے۔ اور یہی ہر زمانے اور ہر ملک میں اہل فضل اور علماء کی شان اور شیوا اور ماہر اہل علم کا منہج رہا ہے، یہاں تک کہ قیامت آ جائے۔ اللہ کے بندو، محسنین کی تعریف کرنے میں بہت سی حکمتیں اور عظیم فوائد ہیں، جیسے ان شریفانہ خصلتوں اور قابل تعریف کارناموں کی طرف نگاہوں کو متوجہ کرنا جنہیں انجام دینے والے تعریف کے مستحق ہوئے، اور جیسے ان صفات سے متصف لوگوں کی ہمت افزائی اور انہیں ان پر ثابت قدم رہنے پر ابھارنا، اور جیسے دوسرے ان لوگوں کو شوق دلا کر ہمتوں کو مہمیز دینا اور عزموں کو بیدار کرنا
جو ان صفات سے متصف نہیں کہ وہ بھی اچھا اسوہ اپنائیں اور اچھی طرح پیروی کریں، اور جیسے عدل کے تقاضوں پر عمل کرنا، کیونکہ عدل کا تقاضا ہے کہ جس طرح برائی کرنے والے کی برائی پر مذمت ہوگی، اسی طرح بھلائی کرنے والے کی بھلائی پر تعریف بھی ہوگی۔ اچھی بات یہی ہے کہ ہر آدمی اس اخلاق کو اپنائے اور اس زیور سے آراستہ ہو، اور اپنی بیوی بال بچوں کو اور جو بھی اس کے زیر سرپرستی ہیں انہیں اس کا عادی بنائے، اور یہ انتہائی درجے میں آسان ہے اس کے لیے جس کے لیے اللہ آسان کر دے اور جسے توفیق دے دے، کیونکہ یہ ایک اچھی بات ہی ہے اور ایک صدقہ ہے جو آدمی اپنے اوپر کرتا ہے اور اس پر اسے اجر سے نوازا جاتا ہے، جیسا کہ صحیح حدیث میں آیا ہے، اچھی بات صدقہ ہے، یا پھر بھلائی کرنے والے کو اچھے بدلے کی دعا دینا ہے، اور یہ عبادت ہے جس پر دعا دینے والے کو ثواب ملتا ہے، جیسا کہ اس صحیح حدیث میں آیا ہے جسے ترمذی اور ابن ماجہ نے صحیح سند سے اپنی اپنی سنن میں نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا ہی عبادت ہے۔ اللہ کے بندو، آدمی بھلائی کرنے والے کی بھلائی پر شکریہ ادا کرنے سے نفرت کر کے، اہل فضل کے فضل کے اعتراف کو ناپسند کر کے اور انکار و تغافل کے اخلاق سے سوائے اس کے اور کچھ نہیں پائے گا کہ وہ اپنے آپ کو حسد کے عیب سے عیبدار کرے گا، چنیدہ لوگوں کے مقام سے خود کو گرا لے گا، بلندیوں تک پہنچنے سے پیچھے رہ جائے گا، ہر فضل کی طرف سبقت کرنے والوں اور ہر بھلائی کی طرف پیش قدمی کرنے والوں سے جا ملنے سے خود کو روک لے گا، اور اس کریمانہ اخلاق اور عظیم خصلت سے عام طور پر متصف اور آراستہ ہونے میں دوسرا عظیم اثر پایا جاتا ہے جو اس امت محمدیہ کی روشن تصویر کو نمایاں کرنے میں ظاہر ہوتا ہے، کیونکہ اس میں بھلائی کرنے والے کی بھلائی کا اعتراف ہے اور اس کی مدح و ثنا ہے، ہر چند کہ وہ امت محمدیہ سے نہ ہو۔ اسی طرح برائی کرنے والے کی مذمت کی جائے گی، ہر چند کہ وہ امت ہی کا فرد کیوں نہ ہو، کہ یہی تمام مخلوقات کے ساتھ عدل کا تقاضا ہے، اور اسی کا اللہ پاک نے اپنے اس قول میں حکم دیا ہے، اے ایمان والو، تم اللہ کی خاطر حق پر قائم ہو جاؤ، راستی اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ، کسی قوم کی عداوت تمہیں خلاف عدل پر آمادہ نہ کر دے، عدل کیا کرو جو پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنی کتاب کی ہدایت اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے فائدہ پہنچائے۔ میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور اللہ عظیم و جلیل سے اپنے لیے، آپ سب کے لیے اور بقیہ تمام مسلمانوں کے لیے ہر گناہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، بلا شبہ وہ بہت بخشنے والا ہے۔ بلا شبہ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے، ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، اس سے مدد مانگتے ہیں اور اس سے مغفرت طلب کرتے ہیں، اور اپنے نفسوں کی شرارتوں اور اعمال کی برائیوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ جسے ہدایت دے اسے گمراہ کرنے والا کوئی نہیں، اور جسے گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اے اللہ درود و سلام نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد اور ان کے اعلیٰ اصحاب پر۔ اما بعد، اے اللہ کے بندو، بھلائی پر
بھلائی کرنے والے کی تعریف میں سے یہ نہیں ہے کہ تعریف کرنے میں مبالغہ اور اسراف سے کام لیا جائے۔ یہی وہ چیز ہے جس کی ممانعت اس حدیث میں آئی ہے جسے بخاری و مسلم نے اپنی صحیح میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، اور الفاظ بخاری کے ہیں۔ انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو سنا کہ وہ ایک آدمی کی تعریف کر رہا ہے اور تعریف میں مبالغہ کر رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اسے ہلاک کر دیا، یا پھر یہ کہا تم نے آدمی کی پیٹھ کاٹ دی۔ پتہ چلا کہ ممانعت سے مراد مبالغہ اور افراد کے ساتھ تعریف کی ممانعت ہے، جس کی دلیل یہ ہے کہ وہ آدمی تعریف میں مبالغہ کر رہا تھا، اور تعریف میں مبالغہ کا مطلب یہ ہے کہ تعریف میں حد سے گزر جایا جائے، جیسا کہ اہل علم نے کہا کہ اس صورتحال میں جس کی تعریف کی جا رہی ہے وہ اس سے معمول نہیں ہوتا کہ وہ کبر و غرور میں مبتلا ہو جائے، کیونکہ اس کا گمان یہ ہوگا کہ وہ اس مقام پر فائز ہے اور یوں وہ عمل نہ کرے گا اور مزید بھلائی حاصل کرنا چھوڑ دے گا، اور مبالغہ کے ساتھ جس چیز سے اسے متصف بتایا گیا ہے اس پر بھروسہ کر لے گا۔ اس لیے صحیح مسلم میں مقداد رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان مروی ہے کہ تعریف کرنے والوں کے چہروں پر مٹی جھونک دو، اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو لوگوں کی تعریف ان کے سامنے ایسی چیز پر کرتے ہیں جو ان میں نہیں ہوتی۔ جہاں تک اس تعریف کی بات ہے جو ان میں ہو تو وہ اس ممانعت میں داخل نہیں، بیں طور کہ وہ اس کی تعریف میں یوں کہے میں اسے اسی طرح گمان کرتا ہوں اور اللہ ہی اس کے متعلق صحیح علم رکھنے والا ہے، اور میں اللہ کے بالمقابل کسی کا تزکیہ نہیں کرتا، جیسا کہ اس حدیث میں آیا ہے جسے بخاری و مسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ اور محسن کو چاہیے کہ اس کا ارادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہو، اور وہ لوگوں کی تعریف تعریف کی پرواہ نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ محسنین کے بدلوں کو ضائع نہیں کرتا، اور جو بھی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا چاہے گا اللہ اسے کامیاب کرے گا۔ اللہ کے بندو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کی سب سے بہتر مخلوق محمد بن عبداللہ پر درود و سلام بھیجو۔ تمہیں اس کا حکم اللہ کی کتاب میں دیا گیا ہے۔ اللہ پاک نے کریمانہ بات کہی ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو۔ اے اللہ تو جہانوں میں درود نازل فرما آل محمد پر، جیسا کہ تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر درود نازل فرمایا، بلا شبہ تو قابل تعریف اور صاحب شوکت ہے۔ اے اللہ تو جہانوں میں برکت نازل فرما محمد اور آل محمد پر، جیسا کہ تو نے برکتیں نازل کی ابراہیم اور آل ابراہیم پر، بلا شبہ تو قابل تعریف اور صاحب شوکت ہے۔ اور اللہ تو راضی ہو جا چاروں خلفاء ابو بکر، عمر، عثمان اور علی اور بقیہ سارے صحابہ و تابعین سے، اور تا قیامت جو درست طریقے سے ان کی پیروی کریں ان سے، اور انہی کے ساتھ ہم سے بھی اپنے کرم و احسان سے، اے اکرم المکرمین۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر، دین کی حفاظت فرما، اپنے موحد بندوں کی مدد کر، اور اس ملک کو اور مسلمانوں کے بقیہ تمام ملکوں کو پر امن و پرسکون بنا۔ اے اللہ ہمیں اپنے وطن میں امن سے نواز، ہمارے سربراہوں اور حکمرانوں کی اصلاح فرما، ہمارے سربراہ کی حق سے تائید کر اور انہیں نیک مشیروں سے نواز، اور اے دعا کے سننے والے انہیں تو اپنی مرضی و منشا کے مطابق چلنے کی توفیق دے۔ اے اللہ انہیں اور ان کے ولی عہد کو اس کی توفیق دے جس میں اسلام اور مسلمانوں کی بھلائی ہو، اور جس میں بندوں اور ملک کا مفاد ہو۔ اے اللہ اے قیامت کے دن کے مرجع، اے اللہ ہمارے دین کی اصلاح فرما جس میں ہمارے معاملے کی حفاظت ہے، اور ہماری دنیا کی اصلاح فرما جس میں ہماری معیشت ہے، اور ہماری آخرت کی اصلاح فرما جس کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے، اور زندگی کو ہمارے لیے ہر بھلائی میں اضافے کا باعث بنا، اور موت کو ہر شر سے نجات کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ تمام معاملات میں ہمارا انجام درست کر، اے اللہ ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے بچا۔ اے اللہ ہم تیری نعمت کے ختم ہونے، تیری عافیت کے بدلنے، یک لخت تیرے عذاب اور تیری ہر ناراضگی سے پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں اور دے اور کم نہ کر، نواز اور محروم نہ کر، عزت دے ذلیل نہ کر، ہمیں ترجیح دے اور ہم پر کسی کو ترجیح نہ دے، ہمیں راضی کر اور ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ ہمارے مزاح اور سنجیدگی میں اور غلطی سے اور جان بوجھ کر کیے گئے تمام گناہوں، ہر اور اس گناہ کو بخش دے جو ہم سے سرزد ہوئے۔ اے اللہ جو ہم نے آگے بھیجا اور جو پیچھے کیا، جو چھپایا اور جو ظاہر کیا، اور جسے تو ہم سے زیادہ واقف ہے، سب کو بخش دے۔ اے اللہ تو ہی مقدم ہے
ہے اور تو ہی مؤخر ہے اور تو ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ تو ہمارے مریضوں کو شفا دے، ہمارے گزر چکے لوگوں پر رحم فرما، جو تیری مرضی کے مطابق ہوں ہماری ان آرزوؤں کو پوری کر، باقی رہنے والے نیک اعمال پر ہمارے اعمال کا خاتمہ کر۔ اے اللہ دلوں کو تقویٰ دے، ان کا تزکیہ کر، تو ہی سب سے زیادہ تزکیہ کرنے والا ہے۔ اے ہمارے رب ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا، اور اگر تمہاری مغفرت نہ کرے گا اور ہم پر نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو ہم واقعی نقصان پانے والوں میں ہو جائیں گے۔ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں بھلائی دے، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے۔ اللہ درود و سلام نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد اور آپ کی آل و